دعا مقبول ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے کہ ایک سارنگی بجانے والا بہت مشہور تھا۔ اس کی آواز اس قدر خوشبو تھی کہ پرندے بھی اس کی آواز سن کر مست ہو جایا کرتے تھے۔ دور دور سے لوگ اس کا گانا سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس گویے کی آواز سننے والوں کے دلوں میں عجب مستی اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کی مسحور کن آواز سن کر دلوں کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی اور عجب مدہوشی کا عالم چھا جایا کرتا تھا۔ جب تک وہ سارنگی بجانے والا گویّا جوان رہا، اس کی آواز کی دھوم مچی رہی اور اس کی شہرت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ جب اس کی عمر ڈھل گئی اور وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے منہ سے دانت نکل گئے اور کمر ٹیڑھی ہو گئی، وہ آواز جو کہ رشک کا باعث تھی بوڑھے گدھے کی آواز کی طرح ہو گئی۔ اب کوئی اس کے پاس گانا سننے نہ آتا، اس کی آواز کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کو اب اس میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ 70 سال کی عمر کا یہ گویّا بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی نحیف ہو گیا۔ اس کی کمائی کا ذریعہ صرف گانا تھا۔ وہ بند ہو گیا تو نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ پیسے کا محتاج ہو گیا۔ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا تھا۔ اور ایک دن اس نے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے بہت عمر اور بہت مہلت دی ہے۔ اے اللہ، تو نے ایک کمینہ پر مہربانیاں کی۔ میں نے 70 سال گناہ کیے، لیکن تو نے مجھ سے ایک دن بھی عطا واپس نہ چھینی اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے درگزر فرماتا رہا۔ اے اللہ، اب میں صدقے دل سے تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، تو ہی میرا پرسان حال ہے، مجھ پر رحم فرما۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سارنگی اٹھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف آہیں بھرتا ہوا چل دیا۔ قبرستان میں پہنچ کر وہ بہت رویا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے وہ سارنگی کا تکیہ بنا کر ایک قبر کے پاس سو گیا۔ جب یہ سارنگی بجانے والا قبرستان میں سویا پڑا تھا تو عین اس وقت جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی، یہاں تک کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ نیند طاری نہ ہو، مگر نیند جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو صحت تعجب ہوا کہ اس وقت سونے کی عادت نہیں ہے، پھر پتہ نہیں نیند کیوں آ گئی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے تو خواب میں غیب سے ندا آئی کہ یہ نیند بلا مقصد نہیں ہے۔ اے عمر، اٹھو اور ہمارے ایک بندہ خاص کو ضرورت سے نجات دلا دو۔ ہمارے ایک خاص بندہ قبرستان میں سو رہا، بیت المال سے 700 دینار نکال کر ساتھ لے جاؤ اور اس کو دے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی جاگ یعنی نیند کھل گئی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 700 دینار ساتھ لیے اور فوراً مدینہ منورہ کے قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان میں آپ نے ہر طرف تلاش کیا، لیکن سوائے اس بوڑھے کے آپ کو کوئی اور دکھائی نہ دیا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ بوڑھا اللہ کا خاص بندہ ہوگا، چنانچہ پھر قبرستان کا ایک چکر لگایا اور اس بوڑھے کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارا ایک خاص بندہ ہے، یہ بوڑھا سارنگی نواز اللہ کا خاص بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے قبرستان کا ایک چکر لگایا۔ تلاش کے بعد جب یہ یقین ہو گیا کہ قبرستان میں بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو سمجھ گئے یہی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے جو سویا پڑا ہے۔
آپ اس کے پاس انتہائی ادب اور خاموشی کے ساتھ اس فرنگی نواز کے نزدیک ہی بیٹھ گئے۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی۔ چھینک کی آواز سن کر وہ بوڑھا اٹھ بیٹھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا، کانپنے لگا۔ یا اللہ، مجھ جیسے ہتھیار کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور غصہ مجھ گنہگار کو نہیں چھوڑے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بوڑھے کو خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، مجھ سے خوف نہ کر، کیونکہ میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت تعریف کی ہے اور مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور یہ 700 دینار تیرے لیے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ ان کو خرچ کر، جب ختم ہو جائیں گے تو تمہیں مزید بھیج دیے جائیں گے۔ سارنگی نواز بوڑھے نے جب یہ سنا تو دہاڑے مار مار رونے لگا، سارنگی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا اور بولا، اے سارنگی، تو ہی خدا سے میرا پردہ تھی، تیری ہی وجہ سے میں اللہ کے راستے سے دور چلا گیا، تو نے ہی 70 سال میرا خون پیا، تیری وجہ سے میں کا منہ کالا ہو گیا۔ پھر بوڑھے نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھ گنہگار پر اس قدر کرم کیا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری خدمت کے لیے بھیج دیا۔ میں نے تو کبھی بھولے سے بھی تیرا نام نہیں لیا تھا، مگر تو نے مجھ خطا کار کو اس حالت میں بھی یاد رکھا۔ اے اللہ، میری اس زندگی پر رحم فرما جو ظلم میں بسر ہوئی۔ افسوس کہ میں نے اپنی عمر کا لمحہ لمحہ ضائع کر دیا۔ میں موت کی سختی کے تلخ وقت کو بھول گیا تھا۔ اے اللہ، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، میں اس کی تجھ سے داد فریاد چاہتا ہوں۔ میں نے خود اپنے آپ سے اس جہاں میں انصاف نہ کیا، میری 70 سال کی عمر بیکار گزر گئی۔ اے اللہ، تو نے میرے گناہوں کے باوجود مجھ کو انعام سے نوازا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے کی ہچکی بن گئی، اس کا دل اب اس دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے حضور پھر گڑ گڑایا اور کہا، اے اللہ، تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہوئی۔ اچانک وہ گرا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور انسان کے ندامت کے آنسو گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں۔